السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عباس مہاد امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج بہت دنوں کے بعد یوٹیوب پہ آنا ہوا۔ در حقیقت مسائل کچھ ایسے تھے جن کی وجہ سے میں یوٹیوب پہ نہیں آ سکا۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے لگا ہوں اس ٹاپک کا نام ہے خود پہ یقین۔ خود پہ یقین کس کو کہتے ہیں؟ خود پہ یقین انسان کو کب آتا ہے؟ کب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں ہی ہوں جس کے لیے یہ دنیا بنی ہے اور میرے علاوہ تو کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے، کہ خدا نے کسی کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی اور کر سکے۔ مثال کے طور پہ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین وہ چیز ہوتی ہے کہ سامنے سمندر ہو، پیچھے فرعون کا لشکر ہو اور موسیٰ کو خود پہ اور خدا پہ اتنا یقین ہو کہ وہ سمندر میں چلا جائے، اور اس کو خدا پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ یہاں سے رستہ ضرور بنے گا۔ یہاں پہ رستہ کیوں نہیں بنے گا؟ کیونکہ خود پہ یقین اتنا تھا، خدا پہ یقین اتنا تھا۔ جب خود پہ اور خدا پہ اتنا یقین ہو جاتا ہے تو پھر خدا کی بھی غیبی مدد آنے لگتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے غلط کرنے کی کوشش کی تو دروازے بند کر دیے گئے، دروازے بھی بند تھے، پھر بھی یقین تھا، ان دروازوں کی طرف بھاگ پڑے جو بند تھے۔ کھلے دروازے ایک ایک کر کے کھلتے گئے، کیونکہ اپنی ذات اور خدا کی ذات پہ اتنا یقین تھا کہ دروازے ضرور کھلیں گے۔ جب انسان کو اپنی ذات اور خدا کی ذات پہ یقین کامل ہو جاتا ہے تو پھر خدا اور انسان کے درمیان ایک تعلق بن جاتا ہے، جس تعلق کو یقین کا تعلق کہتے ہیں۔ یقین کا تعلق انسان کے اندر کب آئے گا؟ جب انسان کو اپنی بنائی ہوئی چیزوں پہ ناز ہوگا، اپنے دماغ پہ ناز ہوگا، اپنی جسمان پہ ناز ہوگا، اپنے جسم، اپنی انسانیت کے ہونے پہ ناز ہوگا۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک انسان ہے جس کو اپنی ذات کے اوپر یقین نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ لوگ میرے اوپر یقین کریں، تو کیا یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ لوگ اس پہ یقین کیسے کریں؟ کیسے وہ سمجھ سکتا ہے کہ لوگ میرے اوپر یقین کریں گے جب اس کو، انسان کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں ہی کر سکتا ہوں؟ اگر یہ سوچتا ہے یار میں کوشش کرتا ہوں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے، جو بہانے بنا رہا ہے۔ اگر انسان کو اپنے اوپر یقین ہوتا تو وہ شاید بہانے نہ بناتا، وہ یہ نہ سوچتا کہ شاید میں یہ کر سکتا ہوں، شاید یہ میں کر پاتا۔ اگر انسان کو اپنے اوپر یقین آ جائے تو سامنے سمندر بھی ہو تو انسان گھبراتا نہیں، سامنے موت بھی کھڑی ہو لیکن یقین ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے تو انسان کر کے رہتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، کسی ریاست پہ حکمرانی کرتا تھا۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے، ہر طرف خوشی کا سما تھا، پر ایک وقت ایسا آیا کہ بارشیں آنا بند ہو گئیں۔ بارشیں بند ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جانور مرنے لگے، پیاس کے لوگ مرنے لگے اور قحط پڑ گیا، کھانے کے لیے کچھ مل نہیں رہا تھا، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے۔ کسی شخص نے بتایا کہ دوسری ریاست میں ایک برزوق رہتا ہے اور برزوق کا کام یہ ہے کہ جب بھی وہ ناچتا ہے تو بارش ہونے لگتی ہے۔ بادشاہ سلامت آپ ایک کام کیجئے، اس شخص کے پاس جائیے اور اس سے التجا کیجئے کہ اے شخص، اے اللہ کے نیک بندے، آج میرے لیے ناچ، میرے ملک میں آ کے ناچ، ہو سکتا ہے تیرے ناچنے سے بارش ہو جائے۔ بادشاہ سفر کر رہا تھا کہ راستے میں 3 لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو 3 لوگوں نے بادشاہ سلامت سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ آج کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ کا ملک تو خطرے میں ہے، آپ کو تو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے، آپ ہیں کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے کہیں جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ دوسری ریاست میں ایک برزوق رہتا ہے اور اس برزوق جب بھی ناچتا ہے تو بارش ہونے لگتی ہے۔ تو وہ لوگ ہنسنے لگے کہ یہ کون سی بات ہوئی، ہم بھی ناچتے ہیں بارش ہوگی۔ تو ان بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تم ناچ کے دکھاؤ، اگر بارش ہوئی تو میں تمہیں انعام دوں گا، اور یہ انعام دوں گا کہ میں تمہیں اپنی آدھی ریاست کا مالک بنا دوں گا۔ تو وہ لوگ ناچنے لگے، آدھا گھنٹہ ناچنے کے بعد وہ تھک گئے، حتیٰ کہ اتنا ناچے کہ بارش نہ ہو سکی۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ بات کا اختتام کرتا چلوں کہ وہ شخص بادشاہ اس برزوق کی جھونپڑی میں جا پہنچا۔ جھونپڑی بہت بسیدہ تھی اور برزوق کے کپڑے جو تھے وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، ایسا لگتا تھا کہ صدیاں بیت گئی ہیں، برزوق نے کوئی کپڑا نہیں پہنا۔ برزوق عبادت میں مشغول تھا۔ بادشاہ بیٹھ گیا، عبادت سے مشغول ہونے کے بعد، عبادت سے فارغ ہونے کے بعد بادشاہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نیک بندے، میرا ملک خطرے میں ہے، وہاں قحط پڑ گئی ہے، پچھلے کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی،
میں نے سنا ہے تم ناچتے ہو تو بارش ہونے لگتی ہے، آپ ایسا کریں میرے ساتھ آئیں اور وہاں میرے ملک میں ناچیں، اللہ کے کرم سے وہاں بارش ہو جائے گی تو میں تمہیں انعام سے نواز دوں گا۔ وہ برزوق اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہاں ملک میں پہنچا تو وہ برزوق ناچنے لگا، ناچنا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹہ ناچا، بارش نہیں ہوئی، 2 گھنٹے ناچا، پھر بھی بارش نہیں ہوئی، 1 سے 2 گھنٹے ہوئے، 2 سے 4 گھنٹے ہوئے، 4 سے 6 گھنٹے ہوئے، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ برزوق لگا رہا حتیٰ کہ اس کے پاؤں سے، اس کی پاؤں کی ایڑیوں سے خون رس آیا۔ کیا دیکھتے ہیں آسمان پہ کالے بادل چھا گئے، گھٹا چھا گئے، ایک زوردار آندھی چلنے کے بعد زوردار بارش ہوئی۔ بارش ہونے کے بعد بادشاہ نے سوال کیا، اے شخص یہ بتا کہ میری راستے میں 3 لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہ بھی ناچے، حتیٰ کہ آدھا گھنٹہ ناچنے کے بعد بھی بارش نہیں ہوئی، تو لگاتار 6 گھنٹے ناچتا رہا، پھر بارش کیسے ہوئی؟ تو وہ شخص نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میں صرف ایک ہی بات پہ یقین رکھتا ہوں اور میری ایک ہی خوبی ہے، میں جب بھی ناچتا ہوں مجھ کو خود پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ بارش ضرور ہوگی، اور یہی میری خوبی ہے، اور اسی خوبی کی بنا پہ میں زندہ ہوں، مجھے خود پہ اتنا یقین ہے کہ جب ناچوں گا تو ہی بارش ہوگی ورنہ نہیں۔ یقین ہو جاتا ہے تو پھر کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور کامیابی جب مقدر بن جاتی ہے تو پھر وہ لوگ بھی ملنے آتے ہیں جو کبھی فون پہ باتیں کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ خدا کے لیے اپنی ذات کے علاوہ ایک ہی ذات پہ یقین کریں جسے خدا کی ذات کہتے ہیں۔ جب انسان کو خود اور خدا پہ یقین ہو جاتا ہے تو یقین کیجئے خدا اس شخص کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ شاہ رگ کے پہلے بھی شاہ رگ کے زیادہ نزدیک ہے، اور پھر بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یقین انسان کے لیے پہلا ذریعہ ہے، یقین انسان کی پہلی سیڑھی ہے کامیابی تک پہنچنے کے لیے۔ اگر کامیابی تک پہنچنا ہے تو پہلے خود تک پہنچنا ہوگا، اور خود تک پہنچنا ہے تو خود پہ یقین رکھنا ہوگا۔ جب انسان خود پہ یقین کر لے گا تو یقین کیجئے ساری منزلیں آسان ہو جائیں۔